بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک میرا چھوٹا سا کلپ ہے اور ویڈیو کلپ وہ بڑا وائرل ہوا جو ہے فارن فنڈنگ سے متعلق، کہ فارن فنڈنگ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ اس پہ مختلف لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید پوری ویڈیو نہیں سن رہے، پوری ویڈیو سنیں تو کافی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ فارن فنڈنگ غیر ملکی امداد آخر ہے کیا اور اس میں قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، اپوزیشن جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صادق اور امین نہیں رہے اور فوری طور پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے عمران خان کو۔ پھر دوسری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایکشن لیں، اور اپوزیشن چاہتی کیا ہے اس سارے قضیے سے اور کیوں چاہتی ہے، اور وہ بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی بنانا چاہ رہی ہے جو پاناما طرز پہ بنی تھی۔ پاناما پہ جب پاناما آیا تو فوری طور پہ مطالبات آنا شروع ہو گئے۔ پہلے پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہوا، مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، پارلیمان میں بیان دے دیا، قوم سے خطاب کر لیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا، اس وقت کے چیف جسٹس تھے جمالی صاحب، ظہیر جمالی صاحب، ان کو خط لکھ دیا اور انہوں نے جواب دے دیا۔ تو معاملہ اس طرح سے ہوتا رہا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام جو ہے فوراً بھول جاتی ہے، چند دن کی بات ہے، لیکن الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ چلا گیا اور جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اپوزیشن اب خاص طور پہ مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ یہ کام اسی طریقے سے ہو۔ کیوں چاہتی ہے؟ پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے 2002، یہ ذرا آپ سن لیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کب تحلیل ہو سکتی ہے، کب قلعدم قرار دی جا سکتی ہے، اس میں 3 شرائط اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 یہ پرویز مشرف صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ آیا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ٹیکہ لگانا چاہ رہے تھے اور وہ اس پہ پابندی لگانا چاہ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہی اس سے بچنے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی جماعت رجسٹرڈ کروائی اور 2002 کا الیکشن نئی جماعت کے فورم سے لڑا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ اس کے چیئرمین تھے مخدوم امین فہیم صاحب کو بنایا تھا اور سیکرٹری جنرل غالباً راجہ پرویز اشرف صاحب تھے۔ تو وہ جماعت اب تک آ رہی ہے کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم اس پارٹی سے آئے، الیکشن لڑے، تو پرویز مشرف صاحب یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 ہے، اس کی زد میں لا کے ہمیں فارغ کر دیں گے۔ یہ کیا کہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ؟ وہ ہے کہ جی ایک سیاسی جماعت، غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ثابت ہو جائے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہو یا اس کے لیے کام کر رہی ہو یا دہشت گردی میں ملوث ہو، تو وفاقی حکومت جو ہے وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گا، وفاقی حکومت۔ اور اگر یہ کلاز 1 کے تحت وفاقی حکومت مطمئن ہو جائے کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں کہ وہ غیر ملکی امداد سے چل رہی ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت اور متعصبانہ مقاصد کے تحت کام کر رہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو ایک اعلامیہ جاری کرے گی۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہے؟ کلاز 1 جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اعلامیہ جاری کرنے کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی، جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کو ریفر ہو جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کلاز 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیے سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی پارٹی قلعدم
تصور ہوگی، تحلیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002۔ اب اس میں یہ جو غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت، اس میں فورن فنڈنگ، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کس نیت سے لی گئی تھی، نیک نیت سے لی گئی تھی یا بدنیتی سے لی گئی تھی، یہ دانستہ لی گئی تھی یا نادانستگی میں آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بڑا کلیئر ہے۔ یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002۔ اس کے بعد جب یہ پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت، یہ قانون پڑھ کے سنا رہا ہوں میں، جب ایک سیاسی جماعت آرٹیکل 15 کے تحت تحلیل ہوتی ہے تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن، اگر وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، پارلیمنٹ سے مراد سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ہیں، اور ممبر ہے بطور رکن پارلیمنٹ یا بطور رکن صوبائی اسمبلی یا جو بھی معاملہ ہو، باقی ماندہ ٹرم کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت بھی اگر کوئی سیاسی جماعت جو کہ پارلیمان میں موجود ہے یا پارلیمان سے باہر اس کے عہدیدار ہیں، اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت کالعدم ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے اس قانون کے تحت، فورن فنڈنگ کے تحت، تو اس کے سارے ارکان پارلیمان یا صوبائی ہیں یا مرکزی، وہ سب ایک ٹرم کے لیے، باقی جتنی بھی مدت رہتی ہے اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تاہم اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی علیحدگی کا باضابطہ اعلان کرتا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اگر وہ ریزائن کر دیتا ہے، نشست چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے کلاس 1 کے تحت نااہل ہو جاتا ہے، جو اوپر میں نے بتائی ہے، تو وہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے اپنی نااہلی کے 4 سال مکمل ہونے تک کسی قانون ساز ادارے یا الیکٹو آفس کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ یہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی تحلیل کی صورت میں اس سیاسی جماعت کے پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی سے نااہل ہونے والے ارکان سے متعلق حکم نامہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفائی ہوگا۔ یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 ایز اٹ از، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے وہ آئی ہوئی ہے، سیکروٹنی کمیٹی نے بتا دیا، کچھ اکاؤنٹس سے پتہ چل گیا کہ یہ باہر سے پیسہ آیا، وہ پیسہ انڈیویجولز کا نہیں تھا، وہ کچھ کمپنیز کا تھا، کمپنیز غیر ملکی ہیں، یہ سیکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اب اس میں ابھی ہنوز دلی دورست والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس پہ حتمی فائنڈنگز دے دیتا ہے اور فائنڈنگ جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ اس کو مزید ڈیلے کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مطمئن نظر آ رہی ہے، کیونکہ فوری طور پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان یا سیاسی جماعت کے باقی لوگ یہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ جائے گا وفاقی حکومت کے پاس، وفاقی حکومت پھر اس پہ لاء منسٹری کو بھیج سکتی ہے کہ اس پہ ذرا اپنی اوپینین دیں، مزید ٹائم گزرے گا اور وہ اس کو لے کے بیٹھ بھی سکتی ہے، کیونکہ اس میں ٹائم کا تعین نہیں ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی یہ اتھارٹی ہے، وہ کرے۔ اب اس میں جو اگلا ہے وہ وفاقی حکومت مطمئن ہوتی ہے تو سپریم کورٹ معاملہ جائے گا، تو زیادہ امکان جو اپوزیشن اس وقت پریشر ڈال رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز تو سیدھا کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے، اس کا از خود نوٹس لیا جائے، اور از خود نوٹس لے کے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت تو بعد کی بات ہے، جو اب اپوزیشن جس پوائنٹ پہ وہ لے کے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈکلیریشن دیتا ہے پارٹیز کا ہیڈ، وہ باقاعدہ طور پہ سائن کرتا ہے، اور وہ حلف بھی ساتھ، حلفیہ سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں سبمٹ کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہیں میرے نالج کے مطابق۔ تو وہ سائن شدہ لیٹر 2009 کا موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، کیونکہ یہ ایک اور خبر چلی کہ جی پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں ایک اہم دستاویزات سامنے آ گئیں، اور وہ دستاویز یہی ہے کہ سال 2009 میں 16 جولائی 2009 میں عمران خان صاحب کے دستخطوں سے یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ
62-63 की ज़द में आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अज़ ख़ुद नोटिस ले। अब सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों डिवाइड हैं। सियासी जमात तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, और उसके अलावा भी जो एक तरीका है वो भी मैं बता दूं, वो ये है कि अपोजिशन ये भी सोच रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे, कि अगर गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है, ये रोके रखती है, तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, 184(3) के तहत पटिशन फ़ाइल कर देनी चाहिए। जैसे पनामा में कुछ पटिशन्स फ़ाइल हो गई थी, तो लिहाजा वो एक तरीक़ाकार मौजूद है, वो भी प्रेशर बढ़ेगा इमरान खान साहब पे, PTI पे, मौजूदा हुकूमत पे। लेकिन दूसरी जानिब ये मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कह रही है? मुस्लिम लीग नवाज़ सीधा सीधा कह रही है जी आर्टिकल 62-63 को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद ही ले। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले में मुख्तलिफ राय रखती है, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये जो काम है, ये काम है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये काम करे। अदालत में कोई भी नहीं जाना चाह रहा, दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नवाज़ भी और पीपल्स पार्टी भी, खुद पार्टी बन के आगे नहीं जा रहे, बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं। या मुस्लिम लीग नून जो मैं आपको बता चुका हूँ वो यही है कि खुद पीपल्स पार्टी क्या कहती है, वो कहती है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हुक्मरान जमात पर पाबंदी आयद करे। अब ये दोनों जमातें क्यों इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं, सिर्फ सियासी तौर पे दबाव बढ़ा रही हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुतालबा कर रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के बारे में जो फ़ॉरेन फंडिंग की एप्लीकेशन हैं उनकी, और सिक्योरिटी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो जल्दी से जल्दी आएँ, ताकि तीनों का बैक वक्त फ़ैसला हो। वो इसलिए कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इंतज़ार कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ इसलिए इंतज़ार कर रही है, वो ये कि उसमें वो भी इसकी गिरफ्त में आते हैं, इस कानून की गिरफ्त में, क्योंकि PTI के पास सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ दिए, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली PTI चाहती है कि जब ये दोनों जमातें भी फंस जाएं, इस शिकंजे में आ जाएं, इस कानून की गिरफ्त में, तो फिर हम बैठ के तय करेंगे कि आए फिर हम इस कानून को बदल लेते हैं, और जो फ़ॉरेन फंडिंग की तारीफ़ है उसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी बैरूनी इमदाद ममनुआ है और कौन सी गैर ममनुआ है, जो काबिल कबूल है और जो नाकाबिल कबूल है। ये दो यानी कि हलाल और हराम उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, वो किया जाए। तो इसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है, और ये बारगेनिंग चिप, जबकि मरीम सफदर साहबा, मुस्लिम लीग नवाज़, वो तो फ़ौरन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, और आने वाले दिनों में इसी नैरेटिव को लेके वो आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त कोई नहीं जाना चाह रहा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जाने की स्टेज नहीं आई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी तौर पे अपनी फाइंडिंग्स नहीं दी। एक सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट नहीं आई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पे ये लिख दे कि जनाब ये केस था हमारे पास फ़ॉरेन फंडिंग का, इसकी ये इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तहकीकात के नतीजे में ये एम्बेज़लमेंट सामने आई हैं, ये अकाउंट्स पकड़े गए हैं, लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का साबित शुदा केस है और इसमें हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। अगर जब तक वो ये ना लिखते तब तक सुप्रीम कोर्ट भी रजू नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चूहे बिल्ली का खेल जो है आइंदा चंद दिन तक ये चलता रहेगा, और इसी तरीके से चलते चलते देखते हैं कि उससे पहले इलेक्शन होते हैं या फिर कुछ और होता है, ये सारा गेम चलती रहेगी। तो इसलिए जो मेरी वीडियो वायरल है एक छोटा सा पीस, तो वो हक़ाइक़ पर मबनी है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट जो है वो मैंने बता दिया, और इसको अभी तक ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 5 साल, ना उन्होंने अमेंड किया, ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने अमेंड किया, ना ही उससे पहले ज़ाहिर काफ लीग की जो शौकत अज़ीज़ साहब का ज़माना था, उन्होंने तो करना ही करना क्या था। इन दोनों ने भी इस कानून को नहीं छेड़ा, तो ज़ाहिर है जी अब गिरफ्त में आए हुए हैं,
وہ دانستہ ہوا، نادانستہ ہوا، حلال تھا، حرام تھا، ممنوع فارن فنڈنگ تھی یا غیر ممنوع فارن فنڈنگ تھی، یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہنوز دلی دور است، لیکن قانون بڑا کلیئر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔